ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہ لیلۃ القدر کا جو عمل ہے، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے بندے کا ذکر کیا، وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں رہا۔ پھر آپ نے ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو جب صحابہ نے یہ ساری باتیں سنیں تو ان کے اندر وہ ایک حزن اور ملال اور غم پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی ہوتی نہیں ہیں، تو ہمیں تو اتنا اجر نہیں ملے گا۔ تو جب ان کا یہ پریشانی اور یہ حزن اور ملال جو ہے اس کو دیکھ کے گویا اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، یہ صورت نازل ہوگی سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر ہے بلکہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت یعنی وہ بنتے ہیں، تو جس بندے کو 10 راتیں بھی مل گئیں تو اس کو تقریباً 833 سال کی عبادت کا اجر گویا مل گیا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ یعنی ساری رات اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور پھر حدیث میں آتا ہے جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات کھڑا ہوا تو اس کو یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم الشان یہ رات ہے کہ خود قرآن نے اس کو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی یہ فرشتے اتر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی حال میں بھی اللہ کے سامنے وہ گریہ آزاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اس حوالے سے اب دیکھیں نا، ایک بندہ دنیاوی کاموں کے لیے یا ڈیوٹیوں کے لیے ساری رات جاگتا ہے، تو یہ اور کئی ایسے کام ہیں بندے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ اصل بات ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اس کا ہمیں چسکا لگ جائے گا، اور جب اس کی محبت پھر کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت آ جائے گی تو پھر ایک رات کیا ساری زندگی جو ہے جاگنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو رات دی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اخیر رات عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ ایک ذہن بن گیا وہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر شمار کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی اور بھی بے شمار روایات ہیں جس کے اندر آپ نے یعنی جو ہے نا وہ اس کو پھر یہ مخصوص بھی، ورنہ مخصوص اگر کر دی جاتی ہے، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ اس کو مخصوص کیوں نہیں کیا گیا۔ اب جب مخصوص کر دی جاتی ہے اگر کہ یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، تو اس میں خطرہ تھا کہ کہیں انسان ایسا گناہ نہ کر بے جو اس کو ونجی بیڑا روڑ دے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا تعین نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تعین ہونے والا تھا لیکن 2 بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھا لیا گیا، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سسپینس میں رکھا ہے تاکہ بندے زیادہ دن عبادت کریں، زیادہ راتیں عبادت کر کے زیادہ اجر کما لیں۔ تو یہ کل سے آگے طاق راتیں شروع ہو جائیں گی، یعنی 20ویں شام سے ظاہر ہے آگے 21ویں جو رات ہوتی ہے وہ 20ویں شام سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کوشش کریں ان راتوں کو قیمتی سمجھیں اور ان راتوں میں عبادت کریں، استغفار کریں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔